صدر انتخاب ڈاکٹر قاضی اظہر صاحب، معزز شرکائے محفل، ویسے تو یہ میرا پیپر کافی طویل تھا اور اندازہ تھا کہ یہ 10 سے 15 منٹ ہی ملیں گے، اسی لیے اس کا ایکسٹریکٹ بالکل اس کی تلخیص میں ساتھ لے آیا ہوں، اسے ہی پیش کروں گا۔ عنوان ہے سائنس کی تدریس کے نفسیاتی پہلو۔ انگریزی لفظ سائنس دراصل لاطینی لفظ سائنسیا سے مستعار لیا گیا ہے، جس کے لفظی معنی علم کے ہیں۔ سائنس طبعی حقائق کی وقوع پذیری کی دریافت اور انہیں سمجھنے کی کوشش کا نام ہے۔ سائنس ایک ایسے علم کا مجموعہ ہے جو حواس خمسہ کے استعمال سے طبعی دنیا کے مشاہدے، تحقیق و تطبیق کی وجہ سے ظہور میں آتا ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق سائنس طبعی و قدرتی کائنات کے منظم فکری و مشقی انداز میں تجربات و مشاہدات کے عمل کا نام ہے۔ سائنس کی جامع اور جدید تعریف قدرتی عوامل کے ساتھ ساتھ سماجی اور انسانی رویوں پر مبنی تحقیق کو بھی قرار دیا گیا ہے، جو کسی واقعے کے مشاہدے، شناخت، بیان، تجرباتی کھوج اور نظریے کی شکل میں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ دیگر تعریفوں کی رو سے صرف قدرتی مظاہر کی تحقیق ہی دراصل سائنس ہے۔ میری دانش میں سائنس ایک علم ہی نہیں بلکہ ایک ایسی طرز زندگی کا نام ہے جو انسانی وجود کے مختلف پہلوؤں کا ادراک کرتے ہوئے تحقیق اور دریافت کے دروا کرتا ہے۔ منظم اور علمی انداز میں سوال کرنا سائنس کی ایک فلسفیانہ روش ہے۔ ہمارے مدارس، خاص طور پر اسکولز میں غیر دلچسپ طرز تعلیم کی وجہ سے سائنس کی تعلیمی صورتحال بہت ابتر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے طلبہ آئے دن اس مضمون سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ سائنس کی ناقص تعلیمی نظام کی وجہ سے طلبہ فکر و تدبر اور تجزیاتی صلاحیت سے عاری ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے تعلیمی نظام میں سائنس صرف ایک مضمون کا نام ہے جس کی اہمیت نصاب کا ایک حصہ ہونے سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے۔ اسے معلومات کی فراہمی تک محدود کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ 5ویں جماعت کی سائنس پڑھنے والے طالب علم کے لیے سائنس کی اہمیت و نوعیت کیا ہونی چاہیے۔ ہم اپنے سائنس کے نصاب کو جب تک عصری و نفسیاتی تقاضوں کے عین مطابق نہیں بنائیں گے، تب تک سائنسی مزاج اور سائنسی علوم کی تیز رفتار ترقی ہمارے معاشرے میں ممکن نہیں ہے۔ نصاب کی عصری نفسیاتی تقاضوں کے مطابق تدوین عمل میں لائے بغیر سائنس کی تدریس ایک ایسا عمل ہے جیسے سردار جی کی چائے۔ ایک سردار جی چائے کی پیالی میں چمچ ہلاتے ہیں، چسکی بھر کر برا سا منہ بنا کر کپ نیچے رکھ دیتے ہیں اور دوبارہ چمچ ہلا کر چسکی لیتے ہوئے پھر برا سا منہ بنا کر کپ کو نیچے رکھ کر پھر سے پیالی میں چمچ ہلا کر چسکی بھرتے ہیں۔ سردار جی جب کئی مرتبہ یہ عمل دوہرا کر تھک جاتے ہیں تو چمچ ٹرے میں رکھتے ہوئے بیزارگی سے کہتے ہیں، بھائی اگر چائے میں چینی نہ ڈالی جائے اور لاکھ چمچ کو ہلایا جائے تو بھی چائے میٹھی نہیں ہوتی۔ ہماری تعلیمی ایجنسیاں بھی سائنسی نظام کو عصری تقاضوں اور بچوں کی نفسیات کے مطابق ترتیب نہ دے کر چائے کی پیالی میں شکر ڈالے بغیر صرف چمچ ہلا کر چائے کے میٹھا ہونے کی توقع کرنے والا کام انجام دے رہی ہیں۔ نصاب کی اثر نو تشکیل کے بغیر، اساتذہ میں سائنس کی تدریسی مہارت پیدا کیے بغیر، اسکولوں میں سائنسی علوم کی تدریس میں معاون سہولتوں اور انفراسٹرکچر فراہم کیے بغیر اگر سمجھتے ہیں کہ بچوں میں سائنسی مزاج وہ فکر فروغ پائے گی، تب یہ سردار جی کی چائے والا عمل ہی ہے۔ اپنے اس مختصر سے مضمون میں نے سائنس کی تدریس میں نفسیات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ سائنس کی تعلیم اور اس کی ترقی میں کئی تعلیمی ماہرین نفسیات نے اپنا گرانقدر تعاون پیش کیا ہے۔ سائنس کی تدریس کی کامیابی اور تدریسی طریقوں کا فروغ بھی نفسیاتی تصورات کی مرہون منت ہے۔ نفسیاتی اصولوں اور نظریات پر عمل پیرائی کے ذریعے سائنس کی تدریس دلچسپ اور پرکیف ہوتی ہے۔ حقیقت میں سائنس کی مؤثر تدریس کے لیے تدریسی عمل میں نفسیاتی تصورات سے آگہی اور ان پر عمل پیرائی لازم تصور کی جاتی ہے۔ روایتی طور پر بچے کے دماغ کو ایک خالی ڈبہ سمجھا جاتا ہے اور اس میں یا تو استاد معلومات بھرتا ہے یا پھر بچہ رٹا لگا کر اپنے طور پر دماغ میں معلومات بھر لیتا ہے۔ تحقیق کے مطابق اس طریقے سے بچہ کچھ نہیں سیکھ پاتا، کیونکہ سیکھنے کے عمل کی پہلی سیڑھی معلومات کو سمجھنا ہے۔ بچے کے ارد گرد جو کچھ ہوتا ہے بچہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے، مختلف مشاہدات کے درمیان تعلق قائم کر کے ان میں نئی معنی تلاش کرتا ہے۔ سیکھنے کا یہ خود مختار عمل دراصل اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر یہ عمل جاری رہا تو بچہ ایک دن بہت بڑا سائنسداں بن جائے گا۔ واضح ہے کہ ایک عام آدمی اور سائنسداں کے ارد گرد کی دنیا کو
देखने के जाविये में बुनियादी फर्क यही साइंसी अमल होता है। इस अमल की बुनियाद सवाल पर टिकी होती है। जब तक सवालात का सिलसिला जारी रहेगा, ये अमल जारी रहेगा और आदमी सादा से पेचीदा मामलात की तरफ बढ़ता चला जाएगा। जेन पेजे के मुताबिक बड़ों की तरह बच्चों की भी अपनी एक मुनफरिद दुनिया होती है। बच्चे बड़ों के सवालात नहीं समझ सकते, वो बतदरीज दर्जा बदर्जा सीखते हैं। एक दर्जे पर मखसूस मालूमात सीखने के बाद वो दूसरे दर्जे पर इससे अरफा बातें सीखते हैं। ये मुमकिन नहीं कि पहले अरफा दर्जे से मखसूस मालूमात समझें, फिर निचले सतह की मालूमात हासिल करें। पैदे के ख्याल में अगर इर्द गिर्द पाए जाने वाले माहौल, पौधों, चीज़ों, इंसानी रवैयों और दीगर मामलात पर रद्द अमल जाहिर करना और उनकी इंफरादी और आपसी ताल्लुकात के बारे में सीखना एक फितरी अमल है। अगर बच्चे को बाकायदा भी ना सिखाया जाए तब भी वो खुद से सीखता चला जाता है। वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को जानकर उसके साथ अपने रिश्ते को तामीर करता चला जाता है। ये अमल कभी मान नहीं पड़ता, वो आसान से पेचीदा की तरफ बढ़ता चला जाता है। इस सफर के दौरान वो खुद से उसूल भी तय करता है। साइंस की तदरीस अंजाम देने वाले असातिज़ा इस नफ्सियाती उसूल को हमेशा पेश नज़र रखें। बच्चों को आसान से मुश्किल और मालूम से नामालूम की जानिब ले जाएं। बच्चे के तजस्सुस का हरगिज़ कत्ल न करें। उमूमन सीखने के दो तरीके पाए जाते हैं, अव्वल रिवायती, दूसरा तामीराती या तख्लीकी। रिवायती तरीके तदरीस दीगर मज़ामीन के लिए अगर मुफीद भी हो तब भी ये साइंस की तदरीस के लिए हरगिज़ मौजू नहीं है, क्योंकि रिवायती तरीक़ों से सीखने का अमल रूह पजीर ही नहीं हो पाता। यह तरीक़ा तदरीस सिर्फ मालूमात की मुंतकिली का एक वसीला है। रिवायती तरीक़ा तदरीस नई मालूमात की फराहमी के बावजूद मोहरिका पैदा करने में नाकाम रहता है, जिसकी वजह से फ़िक्र और तजस्सुस मुंजमद रहते हैं। अगर मोहरिका ना होगा तो बच्चा ज़हनी तौर पर इक्तिसाब की जानिब मायल नहीं होगा, जिसके नतीजे में सवालात सर नहीं उठाएंगे। अगर सवालात नहीं उठेंगे तब सीखने का अमल भी वक़ूफ़ पज़ीर नहीं होगा। कायदे के मुताबिक सीखने का अमल उस वक्त वक़ूफ़ पज़ीर होता है जब मुतहरिक सतह पर नई माने तामीर किए जाते हैं। ये अमल महज मजहूल सतह पर मालूमात को अक्स करने से मुमकिन नहीं है। जब कोई सूरत हाल या तहरीक हमारी मौजूदा सूरत हाल पर इस तरह असरअंदाज हो कि एक तरह का अदम तवाज़ुन या बहरान पैदा हो जाए, तब हमें अपनी सोच और नज़रिए को तब्दील करने की ज़रूरत दरपेश होती है, ताकि तवाज़ुन बहाल हो और बहरानी सूरत हाल ख़त्म हो जाए, जिसके लिए हम तहरीक पैदा करने वाली नई मालूमात का अपनी मौजूदा सूझबूझ से तकाबुल और तालमेल पैदा करने की गुंजाइश तलाश करते हैं। अगर ऐसा करना नामुमकिन हो तो हम तहरीक पैदा करने वाली नई मालूमात की बुनियाद पर अपनी समझ को नए सिरे से तामीर करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। इस तरह इस मखसूस मामले के बारे में हमारी सोच में तब्दीली वाक़ हो जाती है। सिर्फ मालूमात पर जोर देने से जानने का अमल शुरू नहीं होता। जानने का मुकम्मल अमल मालूमात, महारतों, रवैये या अज़दार, इन तीन अनासिर के बगैर मुमकिन ही नहीं है। सिर्फ स्कूल में सीखना ही नहीं, बल्कि ज़िंदगी का कोई काम इन तीन अनासिर के बगैर मुमकिन नहीं। चूँकि जानना दरअसल ज़िंदगी ही के लिए है, इसलिए इन तीनों को जानने के अमल का हिस्सा बनाना लाजमी है। सीखने के तख्लीकी अमल में बैक वक्त मालूमात, महारतों और रवैयों से मिलकर एक मरबूत अमल रूनुमा होता है। यही इस अमल का कमाल है। जो उस्ताद इस अमल को कारामत मानता है, वो बच्चों के सामने मसाइल और सवालात रखेगा, फिर बच्चों को उकसाएगा कि वो उनके हल और जवाब ढूंढे। वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके सीखने के तामीराती या तख्लीकी अमल को आगे बढ़ाएगा। दुनिया में हर लम्हे नई साइंस, इजादात और दरियाफ्तों का सैलाब उमड़ रहा है। काम करने के बेहतर और मौसर तरीके तलाश किए जा रहे हैं। इस तनाजुर में तसव्वुर करें कि 15-20 साल बाद दुनिया भर के तलबा कौन सी साइंसी तसव्वुरात पढ़ रहे होंगे और हमारे बच्चे कहाँ खड़े होंगे। ज़रूरी है कि तलबा में साइंसी सोच को परवान चढ़ाया जाए और साइंसी बुनियादों पर उनकी तरबियत की जाए। तलबा की बेहतरीन तरबियत की अंजामदेही के लिए असातिज़ा की तरबियत बेहद ज़रूरी है। दुनिया भर में साइंस कैसी पढ़ाई जाती है और क्या तरीके हैं जिन्हें अपनाकर बच्चों में साइंस का शौक़ बढ़ाया जा सकता है। क्या साइंस पढ़ाने के लिए क्लासरूम से बाहर निकालना ज़रूरी है? क्या हर सबक के लिए साइंस लैब का इस्तेमाल होना चाहिए? ये और इस जैसे कई सवालात आज भी हमारे मुल्क में असातिज़ा के तरबियती प्रोग्राम्स का हिस्सा नहीं है। एक काबिल साइंस टीचर तलबा की तकदीर बदल सकता है, लेकिन हमारे साइंस टीचर इस हवाले से पीछे क्यों हैं? हमारे अक्सर असातिज़ा के पास साइंस की डिग्रियां तो हैं, लेकिन इन मालूमात को बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, साइंसी निसाब कैसे मुरतब किया जाए, बच्चों के इक्तिसाब को कैसे जांचा जाए, इस बारे में इन्हें कुछ इल्म नहीं होता। इनका हाल भी उस मल्लाह की तरह है
جو خلیج بنگال کے ایک جزیرے میں رہتا تھا جس کا نام بھولا تھا۔ بھولا ایک محنتی، مخلص اور بے لوث آدمی تھا، کیونکہ بھولا تھا اسی لیے ایسی حماقت کر بیٹھتا جس سے سب کام الٹا ہو جاتا۔ مثلا مچھلیاں پکڑنے کے لیے جب نکلتا تو 20 سمندر میں جا کر اسے یاد آتا کہ وہ جال گھر پر ہی بھول آیا ہے۔ ایک مرتبہ کشتی کو باندھنے کے لیے اس نے چٹان میں چپو ٹھوکنے کی کوشش کی اور پھر 2 دن تک ویران جزیرے میں محصور رہا۔ اس وقت اس کی حماقت کی انتہا ہو گئی جب اندھیری طوفانی رات میں چند مسافر آ کر اسے نیند سے جگا کر کہنے لگے، بھولے بھائی، ہمیں کسی بھی طرح صبح شہر پہنچنا ہے، لیکن اس وقت کوئی ملہ ہمیں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمہارے پاس بڑی امید لے کر آئے ہیں، ہمیں مایوس نہ کرنا۔ یہ بول بھولے کے لیے کافی تھے۔ وہ فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر ساحل پر پہنچا۔ بھولا مسافروں کو کشتی میں بٹھا کر چپو چلانے لگا۔ ساری رات چپو چلاتا رہا، لیکن جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو مسافروں کو یہ دیکھ کر صدمہ ہوا کہ بھولا ساحل پر بندھی کشتی کا رسہ ہی کھولنا بھول گیا تھا اور وہ ساری رات سفر کے بعد بھی ساحل پر ہی کھڑے تھے۔ یہی حال کم و بیش ہمارے سائنس کے اساتذہ اور سائنسی نصاب کی تدوین کا کام انجام دینے والوں کا ہے۔ یہ اپنے کام میں مخلص ضرور ہیں، لیکن یہ بھی چند ایسی حماقتوں کا شکار ہیں جس کی وجہ سے سائنس کی تدریس کے باوجود ہمارے بچے ایجاد و دریافت کے عمل سے آج بھی کوسوں دور ہیں۔ تعلیم کا ایک لمبا سفر طے کرنے کے باوجود بھی ان کی کشتی ابھی تک ساحل پر ہی کھڑی ہے۔ سائنس کے اساتذہ کی مناسب اور جدید تربیت بہت ضروری ہے۔ سائنسی علوم کی تدریس کے لیے اساتذہ کو نفسیاتی اصولوں سے متصف کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اساتذہ کی ہنگامی بنیادوں پر ہفتہ، 2 ہفتہ یا مہینہ 2 مہینے کی تربیت اورینٹیشن کے بجائے ایک مبسوط جامع منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، کیونکہ سائنس کی ترقی دنوں یا مہینوں پر محیط نہیں ہوتی اور یہ کوئی ایسی شے بھی نہیں ہے کہ بازار سے خرید لی جائے یا کسی دوسرے ملک سے درآمد کر لی جائے، بلکہ سائنس کی ترقی کے لیے سائنسی معاشرے کی تشکیل بہت اہم ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں ہر کوئی سائنسی انداز میں سوچتا ہو اور جہاں مسائل کے حل سائنسی بنیادوں پر ترتیب دیے جاتے ہوں۔ اگرچہ آج سائنس ہر اسکول میں ایک لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جا رہی ہے، لیکن سائنس پڑھنے میں دلچسپی کا اظہار کرنے والے طلباء کی تعداد نہیں کے برابر ہے۔ ایک طویل عرصے سے سائنس کو اتنا قریب اور خشک مضمون بنا دیا گیا ہے کہ اب بچے سائنس کو، جو کہ انسان کی سمجھ اور اس کی ترقی کی ضامن ہے، سے نہ صرف بیزار ہو رہے ہیں بلکہ اس سے اپنے کنے بھی کترا رہے ہیں۔ کسی بھی قوم کا معیار ان کے اساتذہ سے بلند نہیں ہوتا۔ جس معیار کے اساتذہ مہیا ہوں گے اسی معیار کی قوم سے توقع کی جا سکتی ہے۔ اگر صاحب نظر اساتذہ اور ماہرین تعلیم ہمیں میسر آ جائیں تو ہمارا مستقبل شاندار ہو سکتا ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ انجام کیا ہوگا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔